صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، لا یتمنى احد منکم الموت بضر نزل به، تم میں سے کوئی شخص اس مصیبت پر جو اسے پہنچے، کیسی ہی مصیبت کیوں نہ ہو، کبھی بھی موت کی تمنا نہ کرے۔ موت کی تمنا کرنا منع ہے۔ خود اپنے آپ کو قتل کرنا اسلام میں کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ اور آج یہ بیان کیا جا رہا ہے۔ افسوس ہے کہ علماء بیان کر رہے ہیں کہ اس سے فائدہ ہو رہا ہے، یہ حملے ہونے چاہیے۔ اس کو خودکش حملہ کہیں، اس کو خودکشی کہیں، آپ جو نام دینا چاہیں دے دیں، اسلام میں یہ جائز نہیں ہو سکتا۔ جس دین میں موت کی تمنا منع ہے، اس میں اپنے آپ کو مارنا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ نساء میں، لا تقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو خود قتل نہ کرو، ان اللہ کان بکم رحیما، اللہ تو تمہارے ساتھ بڑا رحم دل ہے، تم پر رحم کرنا چاہتا ہے، کیوں اپنے آپ کو قتل کرتے ہو؟ آپ کو واقعہ یاد ہوگا صحیح بخاری صحیح مسلم سے کہ جب اس شخص نے جو مجاہد تھا، اس نے بہت سو کو قتل کیا، بڑے دشمنوں کو قتل کیا اس نے، اس دن کہ جب صحابہ پیچھے رہ گئے اس سے کہ جتنا اس نے آج جنگ لڑی ہے ہم میں سے کوئی نہیں لڑ سکا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اما انہ من اہل النار، یہ جہنم میں جائے گا۔ صحابہ بڑے پریشان ہوئے، اتنی زبردست جنگ کرنے والا اگر جہنم میں جائے گا تو ہمارا کیا ہوگا؟ معلوم یہ ہوا ایک صحاب نے ان کا پیچھا کیا، جا کر دیکھا کہ اس کو اتنے زخم لگے تھے کہ اس نے خود اپنی جان لے لی، خودکشی کر لی، حملے کر کے خودکشی کر لی۔ اس کے ساتھ کیا ہوا؟ جب وہ صحابی واپس دوڑ کر آئے اور آپ سے فرمایا صدق اللہ حدیثک، آپ کی بات کو اللہ نے سچ کر دیا، قد انتحر فلان وقتل نفسہ، اس آدمی نے خود اپنی جان لے لی، مجاہد تو تھا لیکن اپنی جان لے لی اس نے۔ آپ نے اس وقت یہ اعلان کیا ان العبد لا يعمل عمل اہل الجنہ وهو من اہل النار، کہ آدمی ایسے عمل کرتا ہے کہ نظر آتا ہے کہ یہ جنتی ہے لیکن وہ جہنمی ہوتا ہے۔ وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، اور ایسا ہوتا ہے کہ آدمی عمل کرتا ہے، نظر آتا ہے کہ یہ جہنمی ہے لیکن وہ جنتی ہوتا ہے۔ کسی کے بارے میں آپ فیصلہ نہ کریں۔ وَيَا بِلَالْ قُمْ فَأَذِّنْ، اے بلال اٹھو اور لوگوں میں اعلان کر دو، اللہ يدخل الجنت الا مؤمن، کہ جنت میں کوئی نہیں جائے گا سوائے مومن کے، وَأَنَّ اللَّهَ لَيُؤَيِّدُ هَذَا الدِّينَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ، اور اللہ تعالیٰ اپنے دین کا کام فاجر اور فاسق آدمی سے لے لیتا ہے۔ اللہ نے اس سے کام لے لیا۔ خودکش حملے جو آپ سن رہے ہیں آج کل، یہ حرام ہے، کلی طور پر حرام ہے، وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جا رہا ہے، چاہے اپنے ساتھ کتنوں کو لے جائے۔ وقت مجھے بہت کم دیا گیا، بہرحال ایک آخری مثال جو اسلام کے علاوہ کسی دین نے آج تک پیش نہیں کی، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ دنیا کا کوئی لیڈر نہ پیش کر سکا، نہ کبھی کر سکے گا، امن و سلامتی کی مثال۔ جب آپ کو مکے سے نکالا گیا، آپ کو بہت تکلیفیں دی گئیں، بہت تنگ کیا گیا، کبھی آپ کو نماز کے اندر اتنا پریشان کیا جاتا کہ بیت اللہ میں آپ نماز پڑھ رہے ہوتے اور آپ پر اوجھڑی ڈال دی جاتی، نجاست ڈال دی جاتی آپ کے اوپر، اور وہ ڈالنے والے ہنستے، یہاں تک کہ ایک دوسرے پر گرتے، ہنستے ہنستے ان کا برا حال ہو جاتا، اپنے قابو سے باہر، اور آپ کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ آزما رہا تھا۔ اس دور میں آپ نے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا،
کبھی آپ نے اپنی ذات کے لیے کسی کو نہیں مارا. جب آپ کی قوم نے آپ کو تنگ کیا اور مار مار کر لہو لہان کر دیا، تب بھی آپ نے یہی فرمایا کہ میں ان کے لیے بد دعا نہیں کرتا. ہو سکتا ہے کہ ان کی اولاد میں سے کل مسلم پیدا ہو، آج نہیں تو کل. بہرحال اللہ کے حکم سے آپ اپنا محبوب شہر مکہ چھوڑ کر چلے گئے. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ نے ایک فوج تیار کی، اسلام کے دفاع کے لیے جنگ کی، مظلوموں کی مدد کے لیے جنگ کی، دشمن کی پیش قدمی روکنے کے لیے جنگ کی، لیکن کبھی بھی بلا وجہ کسی کو قتل نہیں کیا، کبھی بلا وجہ جنگ نہیں کی. اسی لیے آپ نے فرمایا اپنے صحابہ سے، صحیح بخاری صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، لا تتمنوا لقاء العدو، کبھی دشمن سے ملاقات کی تمنا نہ کرنا، دعا نہ کرنا کہ جنگ ہو تو ہم لڑیں گے. فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا، لیکن جب لڑائی ہو جائے تو صبر کرنا، کیونکہ وہاں قدم ڈگمگا جاتے ہیں، بڑی سخت منزل ہوتی ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ، اور اس بات کو یاد رکھنا کہ جنت تو ہے ہی تلواروں کے سائے تلے. کیوں ابھارا گیا؟ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، ان لوگوں کو اجازت دی گئی لڑائی کی کیونکہ ان پر ظلم کیا جا رہا تھا. جب ان پر ظلم ہوا تو تلوار اٹھائی، اب ہم اسلام کے لیے، اللہ کے دین کے لیے لڑیں گے. پھر وہ لشکر، وہ فوج، اس کی طاقت بڑھتی گئی. صلح حدیبیہ کا موقع ہے، آپ کے سامنے ہے کہ اسلام نے ہر وہ چیز آئندہ کے فائدے کے لیے برداشت کی جو بظاہر نقصان تھا. کفار کی ہر شرط کو مانا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے فتح مبین کہا. یہ اسلام کی صلح پسندی تھی جس کی وجہ سے یہ صلح نامہ ہوا اور جس سے اسلام کا بہت فائدہ ہوا. اگر اسلام جاریت کا دین ہوتا، اگر اسلام تشدد کا دین ہوتا تو اس دن ضرور جنگ ہو جاتی، جس دن وہ کفار کہہ رہے تھے کہ ہماری شرط مانی جائے گی، آپ کی نہیں مانی جائے گی. لیکن جنگ نہیں ہوئی. کیوں؟ کہ آپ یہ سمجھ رہے تھے کہ اللہ کی کوئی مصلحت ہے، آئندہ اس سے فائدہ ہوگا، ہم ان کی ہر شرط کو مانیں گے. میں آپ کو مثال بیان کرنے والا تھا، کچھ تاریخ کی باتیں جو میں نے آپ کو بیان کی صحیح بخاری صحیح مسلم سے. پھر اتنی طاقت آپ نے حاصل کر لی کہ آپ فاتحانہ طور پر اس شہر میں داخل ہوئے جہاں سے آپ کو نکال دیا گیا تھا. یہ ہر آدمی سمجھتا ہے کہ جب کسی جگہ سے اسے نکالا جائے، جب وہ دوبارہ وہاں لوٹتا ہے تو بڑے روب اور دبدبے سے لوٹتا ہے کہ مجھے کیسے نکالا گیا تھا، آج یہ جگہ میرے ہاتھ میں ہے. اس کا نقشہ ہمیں ملتا ہے قرآن مجید میں. جب سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے ملکہ سبا کو یہ خط لکھ کر بتایا کہ تم میرے پاس مسلم بن کر آ جاؤ، ورنہ وہ سمجھتی تھی کہ کیا ہوگا، تو انہوں نے مشورہ کیا اپنی شورا سے کہ تم کیا کہتے ہو. کیوں؟ اس لیے کہ ان الملوک اذا دخلوا قرية، جب بادشاہ کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں فاتحانہ طور پر، افسدوها، تو اس میں فساد مچا دیتے ہیں، وجعلوا عزت اہلها اذلہ، اور اس کے باعزت لوگوں کو ذلیل و خوار کر دیتے ہیں. وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، اور یہ بھی ایسا ہی کریں گے. سلامتی اسی میں ہے کہ اسلام قبول کر لیا جائے، ہم لڑ نہیں سکتے. بہرحال سلیمان علیہ السلام کے قصے میں سورہ نمل میں یہ بات ملتی ہے. تو اس سے آپ اندازہ یہ لگائیے کہ جب کسی فوج کو فاتحانہ طور پر اس شہر میں داخل ہونے کا موقع ملتا ہے جہاں سے اس کو نکالا گیا تھا، تو وہ وہاں فساد مچاتے ہیں، خون ریزی کرتے ہیں اور اپنا دبدبہ، اپنا روب جو ہے وہ لوگوں کے دلوں میں بٹھاتے ہیں. لیکن ایسی مثال ہمیں کہیں نہیں ملے گی سوائے اس مثال کے جو آپ سن رہے ہیں. صحیح بخاری کے الفاظ ہیں
جب اس شہر مکہ میں دوبارہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فاتحانہ لوٹایا، جب آپ داخل ہوئے تو آپ نے وہاں کے لوگوں سے فرمایا اذهبوا انتم الطلقاء، تم سب آزاد ہو۔ کون؟ وہ سارے لوگ جنہوں نے آپ پر ستم ڈھائے، جنہوں نے آپ کو بہت پریشان کیا، جنہوں نے آپ کے صحابہ کو قتل کیا، جنہوں نے آپ کو آپ کے محبوب شہر سے نکال دیا، ان سے رحمت للعالمین فرما رہے ہیں اذهبوا انتم الطلقاء اليوم، آج کے دن تم سب آزاد ہو، سب چلے جاؤ، لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن میں کسی سے بدلہ نہیں لوں گا۔ کوئی جنرل، کوئی فوج کا سپہ سالار جب اس بستی میں داخل ہو جہاں سے اس کو نکالا گیا، کبھی کسی نے اپنے دل پر پتھر رکھ کر یہ جملہ کہا ہے کہ کسی سے انتقام نہیں لیا جائے گا؟ دیکھیں آج کی مہذب دنیا کی فوج جو بلا وجہ قتل کرتی ہے، اور اس پر یہ کہہ کر ٹال دیا جاتا ہے کہ یہ ہم نے اس لیے حملہ کیا تھا کہ ہمیں لگ رہا تھا کہ یہاں پر ہمارے خلاف کوئی سازش تیار کی جا رہی ہے، ہم پر حملہ ہونے والا ہے، لہذا ہم نے ان کو قتل کر دیا۔ ثبوت نہیں دیتے، بس شک ہے ہمیں، اور آگے سے دنیا کچھ نہیں کہہ سکتی۔ کیوں؟ کہ ہم سب آپس میں لڑ کر، اختلاف کر کر اپنی طاقت کو ختم کر چکے ہیں، اب ہم ان کے سامنے بول نہیں سکتے۔ اگر جماعت المسلمین ترقی کرے گی، انشاءاللہ تعالی ضرور کرے گی، تو وہ دن آئے گا کہ جب ہم ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کریں گے کہ کیسے قتل کیا گیا ہمارے بچوں کو، ہماری عورتوں کو، کیسے ہمارے شہروں میں داخل ہوئے۔ لیکن اس وقت ہم کمزور ہیں، کیوں؟ اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے، شرک اور کفر کی وجہ سے، فرقہ بندی کی وجہ سے۔ بہرحال آپ نے ان سب کو معاف کر دیا، اور الفاظ بھی وہی ارشاد فرمائے جو یوسف علیہ السلام نے ارشاد فرمائے تھے، جو ان کے بھائیوں نے ان کے ساتھ کیا تھا۔ ان کو اندھے کنویں میں ڈال دیا، ان کو مصر کے بازار میں فروخت کروا دیا، ان کی آزمائش کروائی مصر کی عورتوں سے، ان کو سالوں تک جیل میں رہنا پڑا۔ سب کچھ ہونے کے بعد جب وہ بھائی ان سے ملتے ہیں، وہ کہتے ہیں اِنَّكَ أَنْتَ یوسف، کیا تم یوسف ہو؟ کہتے ہیں انا یوسف، ہاں میں یوسف ہوں جس کے ساتھ تم نے یہ سب کچھ کیا تھا۔ لا تثریب علیکم اليوم، لیکن آج تم سے بدلہ نہیں لوں گا، میں نے سب کو معاف کر دیا۔ وہی الفاظ آپ نے ارشاد فرمائے ان مکہ کے کفار کے سامنے جنہوں نے آپ کے ساتھ وہ ستم ڈھائے جس کی مثالیں نہیں ملتی۔ یہ اسلام امن و سلامتی کا دین ہے۔ بہرحال اسی واقعے میں ایک اور بات بھی سامنے آئی، صحیح بخاری میں ہی ہے۔ ابو سفیان، جن کے بارے میں آپ جانتے ہی ہیں اسلام قبول کرنے سے پہلے کیا نہیں کیا انہوں نے اسلام کے خلاف۔ آپ نے فرمایا جب مکے میں داخل ہوئے، ابو سفیان کے گھر میں جس نے پناہ لے لی، ابو سفیان کو جس نے پناہ دے دی، وہ پناہ میں آ گیا، اس کو نہیں قتل کیا جائے۔ ابو سفیان کھڑے تھے، اسلامی فوج کے دستے الگ الگ وہ جا رہے تھے، مکہ میں داخل ہو رہے تھے۔ جب سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دستہ آیا تو حضرت سعد نے کہا ابو سفیان سے الیوم یوم الملحمہ یا ابا سفیان، اے ابو سفیان آج خون ریزی کا دن ہے۔ الیوم تستحل فیہ الکعبہ، اے ابو سفیان آج کے دن کعبہ حلال ہو جائے گا، کعبہ کی حرمت کا خیال نہیں رکھا جائے گا، کیونکہ ہم اس بستی میں داخل ہو گئے جہاں سے ہمیں نکالا گیا تھا، آج ہم خون ریزی کر دیں گے، کسی کو نہیں چھوڑیں گے زندہ، کیونکہ تم نے ہمیں بہت پریشان کیا ہے، تم اللہ کے دشمن ہو۔ ابو سفیان سن کر ڈر گئے کہ نبی علیہ السلام نے ابھی یہ کہا اور ان کے فوجی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سب کو قتل کر دیں گے، آخر ہونے کیا والا ہے؟ سارے دستے چلے گئے، آخر میں سب سے چھوٹا دستہ آیا جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس موجود تھے۔ اس کا جھنڈا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھایا ہوا تھا۔ جب آپ ابو سفیان کے پاس سے گزرے، ابو سفیان نے کہا الم تعلم ما قال سعد،
کیا آپ کو پتا ہے سعد نے کیا کہا؟ آپ نے اعلان کیا ہے کہ میں نے سب کو معاف کر دیا. سعد نے کہا کہ آج وہ خون ریزی ہوگی کہ سب دیکھیں گے. آج کے دن کعبہ کی حرمت کا بھی خیال نہیں رکھا جائے گا. آپ کو پتا ہے سعد نے یہ کہا. اب آپ الفاظ سنیے. فرمایا کذب سعد، سعد نے غلط کہا. یہ سمجھ کر کہا کہ جب فوج داخل ہوتی ہے فاتحانہ طور پر تو یہ سب کچھ ہوتا ہے. سعد نے غلط کہا. الیوم یعظم اللہ فیہ الکعبہ، کعبہ حلال نہیں ہوگا، کعبہ کی حرمت کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا. آج کے دن تو کعبہ کو اللہ تعالی عظمت عطا کرے گا. وہ 360 بت جو تم نے رکھے تھے، ہاں ان کو ہم نکالیں گے، ان کو ہم توڑیں گے، ان کو ہم مسمار کر دیں گے. اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اللہ کے لیے مخصوص ہوگا. 360 الہ نہیں ہوں گے اس میں. الیوم تکسا فیہ الکعبہ، اور آج کے دن کعبہ کو غلاف پہنایا جائے گا. آج کعبہ کو غلاف پہنایا جائے گا. کعبہ کی بے حرمتی نہیں ہوگی. آج تو کعبہ کو اصل عزت ملے گی. یہ سب کیا ہے؟ یہ اسلام کی صلح پسندی ہے، امن پسندی ہے. یہ اسلام سلامتی کا دین ہے، اس کا مظہر ہے. یہ اس کی مثالیں ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا پسند کردہ دین ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جس نبی کو اس دین کے ساتھ مبعوث فرمایا، اللہ تعالیٰ نے خود آپ کو رحمت للعالمین کا لقب دیا. اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو رب العالمین کہا. اس قرآن کو تمام انسانوں کے لیے نصیحت قرار دیا. یہ دین تمام انسانوں کو امن و سلامتی کی دعوت دیتا ہے اور ایسے معاشرے کو تیار کرنا چاہتا ہے کہ جس معاشرے میں فتنہ و فساد نہ ہو، بے چینی نہ ہو، کسی کا نقصان نہ ہو، امن و سلامتی ہو اور ہر جگہ اللہ تعالیٰ کے دین کا بول بالا ہو. اسلام امن و سلامتی کا دین ہے. جماعت المسلمین کا یہی مقصد ہے کہ دنیا میں اسلام نافذ ہو جائے. یہ دنیا امن و سلامتی کا وہ گہوارہ بن جائے گی جس کی مثال ہمیں دور رسالت میں ملی تھی. اسلام کے علاوہ کسی بھی طریقے پر چل کر ہم دنیا کو امن و سلامتی کا گہوارہ نہیں بنا سکتے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.